اللہ تعالیٰ قرآن مجید شکوہ ضرور کیتا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتاں میں دینا سارا فضل میرا ہوندا مر کے میرا نا ختم ہو جائے. یہ شکر دوسروں کا ادا کر دے یہ ہوئی سب تو بڑا گناہ. اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نا سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زنا کرانے چوریاں ولا تجد اکثرہم شاکرین. ہوں مینوں رد دیتا ہے میں اولاد آدم نہیں چھڈنا اور یہاں چو اکثر لوگوں تو شکر گزار نہیں پائے گا. میں نہ شکرہ بنا کے چھڑنا دینا رہی تو نعمتاں تے احسان اور فضل کردا نام دجیاں دے جپن گے گون دجیاں گے جان گے تیرا کوئی ذکر نہیں آنا. اے بدلہ لے کے میں تینوں چھڑا. سورہ اعراف چاہتا کہ تو شکر کرنے والے نہیں پائیں. دین دی جڑ کی ہے ایک کوئی لفظ شکر کہ ہر نعمت میں اللہ کی طرف منو کہ کوئی دوسرا نہیں دینا صرف خدا نے مینوں دیتا. جو قوت ہے میرے جو مال ہے اولاد ہے سب اللہ کا عطیہ اور وہ ہی میں احسان مننا وہ تعریف کرنی ہے اور وہ حکم کے مطابق انہوں چیزوں ورتنا جس غرض لیے اللہ نے دیتی وہ تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا. دین اینا ہی ساری شریعت یہ گاں تفصیل ہے. شکر گزار بنتا اللہ کی نعمت وہ دیتی من اور جس غرض لیے انہیں جس کام لی کان دیتے کہ حق سن گانے نہ سن اکھاں دیتیاں کہ قرآن کا مطالعہ کر یہ بدماشیاں نہ کرتا. پھر اللہ کی نعمت کو غلط ورتنا یہ صرف گمراہی اور کوئی مسئلہ نہیں. ایک کوئی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی وہ تو ہٹ کے ورتو یہ گناہ کیا جائے اس گل لی ورتو جی اللہ پاک نے دیتی ہے ٹھیک. اے مکہ معظمہ دے بڑھے عالم ہے محمد علی صابونی انہوں دی تفسیر چنا جلدنا جو صفات و تفات بہت اچھا کیتا. ایک سطر تو پڑھ جا الجزء التاسع اور 487 فرماؤں جڑا اساں یہ تشریح کی ہے نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دی گل کوئی نہیں. یہ عام انسانوں دی گل ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نو اولاد دیندا حمل ہو جاندہ پہلا عورت چلتی رہتی ہے آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاتا پھر دا واللہ ربہما پھر یہ دونیں دعاواں منگن لگ پہ اللہ خیر ہی کریں سانوں جے تو چنگا پرا دے تندرست بچہ دے دیں لنکوننا من الشاکرین اسی تیرے شکر گزار ہوں. اوکھے ویلے تو پھر یہ کردے خاوند بیوی دونیں فلما آتاہما جدوں پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دیندا سارے ہن چنگا پرا تندرست بچہ جم پیندا جا رہو شرکا فیما آتاہما تے اللہ دے دتے کئی حصے دار بن پئے. پھر اس دربار دا بھی اثر ہو جاتا فلاں حضرت دی مہربانی نہ ہویا ایس گل دا نتیجہ فرمایا اللہ دے دتے پھر کئیاں نو شریک بنا دے اور زبانی گل نہیں رہی. پھر بکرے لے کے تر پہ جھنڈا پھڑیا ہوں اگے کہ وہ بھی بن سمر کے پتر چک کے تری جاتی فلانے تھان جانا انہوں نے مہربانی اللہ نو ابلیس آتا لے لیا ہی سواد اب بچے دینا رہا منیا تین ہوں میں کر کے بکھایا کہ نہیں بے دیں گا تم احسان دجیاں کا منے. اللہ تعالیٰ فرمایا فتار اللہ وہ نام مراد لو جڑا تسی اللہ نہ شریک کر دے جی تمہیں رب کی شان کا پتہ نہیں لگا. بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبے کا مالک ہے یہ وہی شان دے لائق گل ہے کہ دے ہو تو تسی دوسرے حصے دار بنا دے. یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون انہوں نے شریک بنا دے جڑے ایک بندے کا وال نہیں پیدا کر سکتے گنجا ہو جائے انہوں نے آخو بنا اینا بھی نہیں بنا سکتے پیدا میں کرا اور ایسے لوگوں نے میرے نال حصے دار بنا دیں جڑے خود مخلوق ہے اتحاد میں بنایا اور میرے پیدا کیتے ہے تسی انہوں نے میرا شریک بنا کر دیا. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون یہ نہ یہاں دی مدد کر سکتے پوجن والوں کی تو نہ اپنی کر سکتے. یہاں سے بھی دکھ تکلیف آئے اپنے دکھ نہیں ٹال سکتے. اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام نے انیاں تکلیفاں کیوں آئیاں. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا نکلتے سی روزانہ لوگ پتھر مار دے متھے تو خون دے فارے وقت دے بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے. ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے کی جدائی تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھاں جنہاں دیاں انیاں ہو گئیاں شرک ڈب گئے انہوں نے سمجھاؤ لی کہ لوگوں کی مدد کرنے جوگے ہوتے تو اپنی نہ مدد کرنی کیوں روندے رہے. یعقوب علیہ السلام بچہ نے آخیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن آخیا جاؤ ٹونڈو کتوں یوسف علیہ السلام کوئی نہیں بگیاڑ نے کھادا رب نے مینوں علم دیتا کہ انہیں بادشاہ بننا تو نبی بننا کیوں میں نہ ٹھٹھے کر دے تو کہنے لگے ابا جی تسی اسے وہم سے مر جانا انہا کل فی ضلالک القدیم تیرا پرانا وہم جانا ہی نہیں تو مغالطے پیا. تو اسے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے
اور ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇ, ਮੋੜੀ ਖਤ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ کہ پیغمبر تے کی گزری ہے، رب لتیناہ من الحزن وحق نہیں فرمایا غم نہ رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں، اکھاں دا نور کوئی نہیں رہا، اور جویں مشک بھری ہوندی تو منہ بند کیتا، اس طرح غم نہ بھریا رہندا، ہر ویلے دل غم نہ بھریا۔ بیٹے نو یاد پھر آپ نے اسے فرمایا، اور اینو حضرت عمر رضی اللہ فجر دی نماز جسے سورہ فجر یورس پڑھ رہا جی، اس مقام تے پہنچے تے اتنی اونچی آواز نہ روئے، پچھلیاں صفحہ نے بھی سنیا کہ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری جو فرمایا انما اشکو بسی وحضری اللہ، وہ کیوں میرے گل پیندے نے، مینوں کیوں تسی آدھے تیرا دماغ بڑھیا خراب ہو گیا، میں تانوں کدی کچھ کیا، تسی دو ظلم کر لیا، ایک پھٹے منہ نہیں تانوں آکھیا، میں اپنے غماں دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کرنا، تانوں یہ کی اعتراض، تانوں تو کدی کچھ نہیں کیا۔ انما اشکو بسی، میں اپنی پریشانی وحزنی غم جڑا دا گلا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی۔ اللہ فرماؤں ہے تے اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو تکلیفاں تو نجات نہیں دے سکے۔ 18 سال کوئی عرصہ جسے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہا، ساری دنیا چھٹ گئی ملنا ورتنا، صرف 2 بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے سے انہوں نے دوستوں، ایک دن ٹرے جاندے تھے، ایک جڑا سی وہ دوسرے نوں آندا بھائی پاویں تو من نہ من، ایوب نے کوئی گناہ ایڈا بڑا ضرور کیتا جے دین اسلام ملی، تو بندے نال دے نے آکھیا تو بہت ماڑا کیتا، ہن یہ گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا۔ انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا 18 سال اللہ دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے دی دعا نہیں کی، چلدا رہا جو رب دی طرفوں، مگر جب یہ گل سنی بڑا دکھ ہویا۔ پھر اللہ کے گل کہی پہلا تو جاننا بے 2 بندے جھگڑتے ہون تے میں کولوں دی لنگن تے قسم کھا دے، اللہ دی قسم اس طرح نہیں گا تے میں اس گل تو پتہ نہیں انہیں جھوٹھی یار قسم کھا لی ہوئے، میں گھر جا کے وہ کفارہ دے دینا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہ تھا، میں کفارہ دے دینا، میرا تے ہار رہا تیری عبادت اور بندگی، مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا۔ تے پھر بیوی جا کے انہیں جھاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پخانے واسطے، لولا لنگڑا ہوا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آکھیا رب مسن یضر وانت ارحم الراحمین، کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے، پیغمبر دی تفویض رب دے سپرد کرتا، بے حال ہونے ہی رب مسن یضر، دکھ نے بالکل لاچار کر دیتا، اگے میں تینوں کی آکھنا وانت ارحم الراحمین، تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے۔ اتھے ہی حکم ہو گیا، پھر 18 سال لنگ گئے، ہن رب دی باری آئی، ایوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا، میں کروں، اور کچھ میرے جڑے مار اڈی زمین تے ماری ہارا مختصر بارد مشرا، اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نال ہی نہ رہا، آپ نکلے جیسے نہا تو کے اینے خوبصورت ایڈے آلہ کہ جوانی کی انہیں نہیں۔ جدوں آئے بیوی متھے لکھی، انہیں آکھیا اللہ دیا بندیا میرا یہو جہا خاوند لولا پنگڑا سی اتنے کتے دیکھیا، انہیں آکھیا میں ہی، تو پل گئی پہچان نہیں تے وہی ایوب ہے۔ اللہ اللہ تسی کنہاں نوں شریک بناؤ لگے، ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے، ایک بوٹی نہیں بنائی انہوں نے، نہ انہوں نے جڑے جپے گئے، انہوں نے چنڈے لہرا گئے، میرا کچھ نہ کیا۔ اے قصہ جڑا ہر آدمی مرد عورت دا رب نے سنا، آدم حوا بھی کیتی، اتنے پھر فرماؤندے ذهبنا الى هذا الراعي لجلائی ووضوحی، یہ حضرت آدم اور جڑا حوا دے قصے نوں چھڈ کے اسی اس تشریح نوں قبول کیتا کہ سارے عام انساناں دی گل ہے، انہاں دے مشرک لوگ یہ کم کر دے، یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے۔ وَهُوَ مَا رَجَّهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعِلْمِ، علم والے لوگ جڑے محقق امام راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے۔ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْآيَاتِ فِي آدَمَ وَحَوَّىٰ، کہ بعضیاں نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں آدم اور حوا دی گل ہے، انہوں نے ابلیس جڑا سی آیات عبدالحارث نے اگے سارا لکھا۔ قال الحافظ ابن کثیر وهذا الحدیث معلول، انہوں رد کیتا پہ سارا کچھ غلط ہے۔ اے میں 487 کہ وہ حضرت آدم اور حوا والا قصہ جھوٹا ہے، نہ شیطان آیا، نہ کوئی عبدالحارث نہ رکھیا، نہ شیطان دا نہ ہی حارث پیارا نہ، بہت سچا نہ صحابہ دار نیک لوگوں دا، مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کام جڑے انسان غلط کرتے ہیں، میں جدوں بچہ پیدا ہونے والا ہوندا اس تکلیف دے زمانے تے مینوں آوازاں دیندے، اور یہ صرف حمل دی گل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں تے ہر مصیبت دا دسیا، بڑے تو وڈا پکا دہریہ جڑا نا منے تواڈے سامنے یا نہیں من، وقت کدی ایسا ہوندا اینا تنگ ہو جاندا وی منہوں بولے نہ بول دلوں آندا بچا لا، جدوں ویلا جاندا لنگ مڑ کے دلیلاں کر لیں،
پھر بحثاں کرتے مناظرے کرتے اللہ کتنے ہے سانو یقین دلاؤ اللہ تو ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام دہریے نے پوچھا اللہ انہیں آخیا کدی سمندر سفر کیتا ہی بیڑی ٹوٹ گئی لہراں آ گئی ڈبن لگا کوئی خیال آیا کدی کوئی ہے جنہوں نے آخیا خیال تے امام آیا پاویں میں لوگوں کے رواج پر مگر دل چ آتا رہا ہوں تو ہی بچا سک فرمایا وہی اللہ جرا اوکھے ویلے دسدا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اونٹ سی انہوں دے بچے نے جنگل پوچھا بابا جی میں تو ایڈا صحرا پھریا مینوں رب کسے نہیں دسیا انہیں آخیا پتر جس دن ڈگ پیا تو لت ٹوٹ گئی اس دن رب دس پینا کوئی مصیبت آ گئی نا یہ ویلے والے پھٹ کھان والوں دیا گلاں بہ کے گلاں کریاں اللہ ہے نہیں اللہ کول ہی تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں جی میں ابلیس نے آخیا سی کہ شکر تیرا نہیں کریں گے وہ کر کے کھا تو شکر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک کوئی گل آدھے شکر لی میرا شکر ادا کر تمہوں جو ملے تے دل کی تہ چ ہوے کسی کا فضل نہیں تو نہ کہ جی مہربانی ہے یہ رب نہ کر سوچن کی گل یہ ہے بھائی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیران کتے وڈ کے کئی معاملے بندے کی مدد کر علاج کیتا آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا مرد عورت بانج سی وہ ٹھیک ہو گئی مگر یہاں پوجن کا خیال کیوں نہیں آتا نقطے کی گل سمجھا شرک کی لین کی ہے یہاں کوئی نہیں پوجتا کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا ڈاکٹر کا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر کا نام یا فلانے کا انہیں بچہ دیتا کوئی نہیں آتا پیر نے تو تھی پھوک ہی ماری سی انہیں ایڈا علاج تے سامنے کی تھی نہ وہ نیاز دیں جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے کا وہ فرق کی ہے جہاں تھی یہاں پوجتے جے انہوں نہیں پوجتے یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں یہاں کے پوجن کا خیال کدی بھی نہیں ہوتا کون کر بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا کوئی یہ دوائی ہے گی ہے تو ٹھیک ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں یہاں کی بے بسی نو دنیا جانتی ہے کہ یہاں کے پلے کچھ نہیں دوائی دارو ہوا کر لیں گے ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتے یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کی حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت یہاں مابعد طبی طاقت کا مالک سمجھے طبیعت دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نو پھڑاتی دوائی یہ پوجا نہیں نہ یہ شرک ہے نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھے میں ڈاکٹر آوازاں دیا تو میری مدد پہنچوں وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو ورنہ کچھ بھی نہیں مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہونے دے کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہوں کا دخل ہے جی اللہ کن فیکون آتا نا یہاں بھی طاقت رب نے دیتی ہے یہاں دوائیاں علاجاں کی کرنا یہاں کہہ دینا ہو جانا اے وہ منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پیدا یہ نہیں مننا تھی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج معالجہ کیا شرک نہیں ہونا یہ تھی انہوں بے بس منتے جے سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا ورنہ یہ دیکھو کوئی چک نہیں جدوں کارخانہ تقدیر چوتھا دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی یہاں دے چون نہیں سب کچھ اسے تو پھر انہوں نے آدھے یہاں کی پیانا پہ جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گودری کی کچھ چھپیا یہ عقیدہ شرک اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دوجیاں دے جپتے پہ آدھے انہوں کا فضل ہے تو انہوں کی مہربانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھ لا حجت کہ اسباب دے تحت کم کرتا یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں حکیماں کو لوگ علاج یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنایا وہ تحت لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ خدائی نہیں ہے جدوں ما فوق اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے اور نبی کو تسی ہن موحد نہیں ہے توحید بالکل ختم ہے یہ کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو یہ انہیں رسول اللہ نے نہیں دیتا اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتھوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اور لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تے کی ہے میں اپنے نفع اور نقصان دا بھی مالک میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آؤندیاں مینوں دکھوں دے کدی دندان مبارک شہید ہو جاندے کدی سر زخمی ہو جاندا کبھی لوگ مینوں جڑا گل چادر پا کے لپیٹ دے تے اکھاں میریاں باہر آ جاندیاں حضرت ابوبکر آ کے مینوں چھڑاوندے حرام مسجد اندر کدی وہ جڑی پا دے سجدے تو میں سر نہیں چک سکدا تے حضرت فاطمہ نوں خبر ملدی تو آ کے نہ روندیاں تو لاؤندیاں نائب بد دعاواں کرے ساری واقعات حدیث دی کتاباں فرمایا میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں جہان دے نفع نقصان دا کی مالک ہونا الا ماشاء اللہ وہ کچھ ہوندا جو اللہ چاہندا اللہ دی مرضی چل رہی ہے ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
ਤੇ ਜੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਚ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ ਅਬੂ ਆਮਰ ਰਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ